بسم الله الرحمن الرحيم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ حمدا کثیرا طیبا مبارکا فیہ، والصلاة والسلام علی سید المرسلین محمد وآلہ وصحبہ اجمعین، اما بعد۔ حاضرین و ناظرین، یہ درس نمبر 2212 ہے اور آج سورۃ الحاقہ کی 5 آیتوں کی تلاوت اور تشریح کی جائے گی۔ آیت نمبر 48 سے 52 تک، 48 to 52۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَإِنَّهُ لَتَذْكِرَةٌ لِّلْمُتَّقِينَ وَإِنَّا لَنَعْلَمُ أَنَّ مِنكُم مُّكَذِّبِينَ وَإِنَّهُ لَحَسْرَةٌ عَلَى الْكَافِرِينَ وَإِنَّهُ لَحَقُّ الْيَقِينِ فَسَبِّحْ بِاسْمِ رَبِّكَ الْعَظِيمِ۔ صدق اللہ العظیم۔ لفظی ترجمہ یوں ہیں، وَإِنَّهُ، اور بلا شبہ وہ، لَتَذْكِرَةٌ، البتہ نصیحت ہے، للمتقین، متقی لوگوں کے لیے۔ وَإِنَّا، اور یقیناً ہم، لَنَعْلَمُ، البتہ جانتے ہیں، أَنَّ مِنكُم، کہ بے شک تم میں سے، مکذبین، جھٹلانے والے بھی ہیں۔ وَإِنَّهُ، اور یقیناً وہ، لحسرۃ، البتہ حسرت ہوگا، پچھتاوا ہوگا، علی الکافرین، کافروں پر۔ وَإِنَّهُ، اور بلا شبہ وہ، لحق الیقین، البتہ یقینی بات ہے، یقینی حق ہے۔ فسبح، چنانچہ پیغمبر آپ تسبیح کے لیے، بسم ربک، اپنے رب کے نام کی، العظیم، جو عظمت والا ہے۔ ترجمہ یوں، اور یقین جانو کہ یہ پرہیزگاروں کے لیے ایک نصیحت ہے، اور ہمیں خوب معلوم ہے کہ تم میں کچھ لوگ جھٹلانے والے بھی ہیں، اور یہ قرآن ایسے کافروں کے لیے حسرت کا سبب ہے، اور یہی وہ یقینی بات ہے جو سراسر حق ہے، لہذا تم اپنے پروردگار کے عظمت والے نام کی تسبیح کرتے رہو۔ ان 5 آیتوں میں 5 باتیں بیان کی گئی۔ پہلی بات، یقین جانو کہ پرہیزگاروں کے لیے یہ ایک نصیحت ہے۔ دوسری بات، اللہ تعالیٰ کو خوب معلوم ہے کہ تم میں سے کچھ لوگ جھٹلانے والے بھی ہیں۔ تیسری بات، یہ قرآن ایسے کافروں کے لیے حسرت کا سبب ہے۔ چوتھی بات، یہی وہ یقینی بات ہے جو سراسر حق ہے۔ اور پانچویں بات، تم اپنے پروردگار کی عظمت والے نام کی تسبیح کرتے رہو۔ بزرگان محترم، جن کے دلوں میں اللہ تعالیٰ کا ڈر، خوف اور ہیبت ہوتی ہے، جس کے سبب وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی نافرمانی، اس کی حکموں کی خلاف ورزی کرنے سے گھبراتے ہیں اور ڈرتے ہیں اور رکتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ کی عبادت اور اطاعت اور فرما برداری میں لگے رہتے ہیں، ایسے لوگوں کے لیے یہ قرآن مجید نصیحت نامہ ہے، اس لیے کہ وہی استفادہ کرتے ہیں، اس کو پڑھتے ہیں، سمجھتے ہیں، غور و فکر کرتے ہیں، تدبر کرتے ہیں، پھر اس پر عمل کرتے ہیں، اپنی زندگی میں تبدیل لاتے ہیں، اس لیے کہ قرآن مجید یہ پوری زندگی کا دستور ہے۔ اس لیے جو شخص ان صفات کا حامل ہوتا ہے، وہی اس کتاب کو اپنے رب کا فرمان سمجھ کر اس کے احکامات کو تسلیم کرتا ہے، مانتا ہے، اور سچے دل سے اس پر عمل بھی کرتا ہے۔ اسی لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہاں متقیوں کا ذکر فرمایا۔ ویسے تو ساری انسانیت کے لیے قرآن مجید نصیحت نامہ ہے، لیکن یہاں بطور خاص وَإِنَّهُ لَتَذْكِرَةٌ لِّلْمُتَّقِينَ کہا گیا کہ یہ قرآن مجید اللہ سے ڈرنے والوں کے لیے نصیحت نامہ ہے۔ ویسے قرآن مجید میں شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن وہاں کہا گیا، لیکن چونکہ اس نصیحت کو متقی لوگ ہی چونکہ قبول کرتے ہیں، اس لیے خاص طور سے یہاں متقیوں کا تذکرہ کیا گیا، ورنہ تو قرآن مجید پوری انسانیت کے لیے، للناس، پورے لوگوں کے لیے، لیکن چونکہ اس نصیحت کو متقی لوگ ہی قبول کرتے ہیں، اسے خاص طور سے متقیوں کا ذکر فرمایا۔ اور یہ بھی وضاحت کر دی گئی کہ کچھ لوگ ایسے ہیں جو اس قرآن کو نہیں مانتے بلکہ اسے جھٹلاتے ہیں، اس کے کلام الہی ہونے کا انکار کرتے ہیں۔ ایسے لوگوں کو اللہ تعالیٰ اچھی طرح سے جانتا ہے، معلوم ہے اس کو کہ کون کون جھٹلاتے ہیں۔ جہاں کچھ لوگ اس قرآن کو جھٹلانے والے ہوں گے، تو وہیں کچھ لوگ ایسے بھی ہوں گے جو اس کلام کو سچا مانتے ہیں۔
لہٰذا اللہ تبارک و تعالیٰ نے پہلی آیت میں اس کلام کے ماننے والوں کا تذکرہ کیا کہ وہ متقی لوگ ہیں. اب رہے وہ لوگ جو اسے نہیں مانتے وہ کافر ہیں، جس کا اشارہ اگلی آیت میں کیا گیا کہ جب قیامت کا دن آئے گا اور وہاں مومن اور کافر سب جمع ہو جائیں گے، اور مومن اور متقیوں کو اس قرآن اور کلام الہی کی تصدیق کرنے پر جو انعام دیے جائیں گے، اس نام کو دیکھ کر ان مومنوں کو بھی اور متقیوں کو بھی اس قرآن اور کلام الہی کی تصدیق کرنے پر جو انعام دیے جائیں گے، اس انعام کو دیکھ کر یہ کافر لوگ حسرت کرنے لگیں گے، پچھتاوا کرنے لگیں گے، کاش ہم نے بھی اس کلام کو قبول کر لیا ہوتا، کاش ہم بھی جو مومن اور مسلمان ہوتے، موحد ہوتے، ایک اللہ کو ماننے والے ہوتے، اس قرآن کو تسلیم کرنے والے تھے، مرنے کے بعد جی اٹھنے کا اعتراف کرتے، آج ہم بھی ان انعامات کے حقدار ہوتے. وَإِنَّهُ لَحَسْرَةٌ عَلَى الْكَافِرِينَ، بس یہ کافروں کے لیے قرآن مجید حسرت کا ذریعہ بن جائے گا. تو کسی کے جھٹلانے سے حق بات غلط نہیں ہو جایا کرتی، بلکہ جو جھٹلاتا ہے وہ دھوکے اور اندھیرے میں رہتا ہے اور انہیں اس کی سزا بھی ملتی ہے، جیسے کہ ان کافروں کا حال. اے پیغمبر، آپ ان کافروں کی باتوں کو دل سے نہ لگائیے، بلکہ انہیں چھوڑ کر اپنے عظیم الشان رب کے نام کی تسبیح کرتے رہا کیجیے، تاکہ آپ کے دل سے رنج اور غم دور ہو، اور یہ تسبیح آپ کی طرف سے اللہ تعالیٰ کا شکر بھی ہو جائے اس کے ذریعے سے کہ اس نے آپ کو اس کلام کے لیے چنا اور اپنا پیغمبر منتخب فرمایا. اللہ تعالیٰ ہم سب کو ان آیات کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے. آمین. وآخر دعوانا ان الحمد للہ.